نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. حضرات سامعین کرام و ناظرین اعظام، ان دنوں سوشل نیٹ ورک پر واٹس اپ ہو، فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، انسٹاگرام ہو، یوٹیوب ہو، جو بھی سوشل نیٹ ورک کے ذرائع ہیں ان تمام پر بس ایک ہی خبر گردش میں ہے، ایک ہی مناظرہ گردش میں ہے. حضرت مولانا مفتی شمائل عبداللہ ندوی صاحب اور ملحد جاوید اختر کا وہ مناظرہ جو 20 دسمبر کو للن ٹاپ کے ماتحتی کے اندر منعقد ہوا تھا. میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کا بڑا شکر ہے، احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ملک کے اندر ہمیں ایسا مناظرہ ٹی وی کے ذریعے ہی صحیح، یوٹیوب کے ذریعے ہی صحیح، لائیو دیکھنے کا موقع ملا اور ہم نے مکمل مناظرے کو اپنے روم کو بند کر کے پورے اطمینان کے ساتھ 80/9 دیکھا. میرے محترم بزرگوں، دوستو، مناظرے دیکھنے کی جو میری اپنی کیفیت تھی وہ میں کئی بار خود سے اچھل جا رہا تھا اور بے تحاشا اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا. عجیب سی کیفیت تھی جو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. حضرت مولانا مفتی شمائل صاحب ندوی انتہائی قابل مبارکباد ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خدمات کے لیے ان کو چن لیا، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. حضرت مولانا مفتی شمائل صاحب ندوی کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا یاسر ندیم الواجدی صاحب، جن کو ہم یوٹیوب پر سنا کرتے تھے، امریکہ میں رہ کر کے وہ ویڈیو ریکارڈ کیا کرتے تھے اور شکاگو سے ان کی ویڈیو آتی تھی، اور ملحدین کا کئی مناظرہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے، خاص کر کے اویس اقبال اور جو بھی ان کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے ان کو میں وہاں دیکھا کرتا تھا. آج وہ دن آیا کہ ہم نے اپنے ملک کے اندر رہ کر کے مولانا کے تربیت یافتہ حضرت مولانا مفتی شمائل صاحب ندوی کو سنا. مفتی شمائل ندوی صاحب نے جو اپنی بات رکھی ہے اور جس ڈھنگ سے، جس طرح سے انداز گفتگو ہے ان کا، جو سلیقہ ہے، جو طریقہ ہے، جو تہذیب ہے اور جو زبان ہے، زبان کے بارے میں تو کہنا ہی نہیں ہے. اتنی سلاست بھری زبان ہے اور ایسی انگریزی زبان انہوں نے استعمال کیا کہ سامنے والے کو یہ کہنا پڑا کہ آپ اس کو اردو میں بول سکتے ہیں کیا. جو برسہ برس سے مولوی طبقے کو ایک طعنہ سننے کو مل رہا تھا کہ انہیں انگلش نہیں آتی، وہ داغ دھل گیا اور آج ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کو انگلش نہیں آتی، اس کا اردو میں ترجمہ کرنا پڑے گا کیا. بہرکیف یہ کوئی جاوید صاحب کے لیے کوئی بری بات نہیں ہے، عیب کی بات نہیں ہے. عین ممکن ہے کہ کسی لفظ کا کسی کو ترجمہ معلوم نہ ہو، لیکن بہرکیف میرے محترم بہت مزہ آیا. مفتی شمائل ندوی صاحب کو جتنی مبارکباد دی جائے اتنی کم ہے. حق کی ترجمانی کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو ثابت کیا ہے. آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ کے وجود کو انہوں نے کس طرح سے ثابت کیا. اس طرح سے ثابت کیا اللہ کے وجود کو کہ روئے زمین پر آپ جتنی بھی چیز دیکھتے ہیں اس کو دیکھتے ہی آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ چیزیں آٹومیٹک نہیں بنی ہیں، خود سے نہیں بنی ہیں، بلکہ اس کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. تو پھر یہ کائنات اتنی بڑی یہ خود سے کیسے بن جائے گی؟ مثال کے طور پر آپ موبائل فون دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنے کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ اس کا جو کور لگا ہوا یہ پلاسٹک کی کمپنی بنائی ہوگی، اس کا شیشہ کسی الگ کمپنی نے بنایا ہوگا، اندر جو اس کے اندر مشین ڈالا ہوا ہے بیٹری وہ کسی الگ کمپنی نے بنائی ہوگی، سافٹ ویئر کسی الگ کمپنی ڈالا ہوگا. اتنے سارے مراحل طے کرنے کے بعد ہم تک یہ موبائل فون پہنچا ہے. آپ اس کو دیکھ کر کے یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں، رائی کے دانے کے برابر عقل ہوگی تو یہ بات نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آٹومیٹک خود سے میرے پاس موبائل آ گیا. اوپر سے اچانک ایسے ہی خلیہ، ایسے ہی مادہ خود بخود یہ موبائل ہو گیا، خود بخود یہ شیشے لگ گئے، خود بخود یہ کور لگ گیا، خود بخود اس میں سافٹ ویئر آ گیا اور خود بخود اس میں نیٹ ورک آ گیا، خود بخود اس کے اندر بات کرنے کی صلاحیت موجود ہو گئی، خود بخود یہ موبائل فون انسٹال ہو گیا. ایسا نہیں ہے.
تو ملحدین کا جو نظریہ ہے وہ یہی نظریہ ہے کہ یہ دنیا، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ دریا، یہ جھیل، یہ سمندر، یہ آسمان سے بارش ہونا، یہ دھوپ نکلنا، یہ سب کچھ آٹومیٹک خود بخود ہو گیا، کروڑوں سال اربوں سال پہلے خود بخود ہو گیا۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے کئی جگہ قرآن میں کہا ہے کہ تم اونٹ کو دیکھ لو تمہیں بات سمجھ میں آ جائے گی، تم روئے زمین پہ چلو، قوم عاد کو دیکھو، قوم سمود کو دیکھو، تمہیں بات سمجھ میں آ جائے گی، تم دن رات کے بدلنے کو دیکھو، تم چاند سورج کو دیکھو، تم ستارے سیارے کو دیکھو، تم زمین و آسمان کو دیکھو، اتنی بڑی مخلوق کو خود سے نہیں بن سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اس کو بنایا ہے۔ اس طرح سے جاوید صاحب کا نظریہ میرے محترم ٹوٹ گیا اور ان کے جو شکست فاس ملی ہے وہ دنیا کے سامنے ہے۔ اخیر میں جاوید صاحب کو حضرت مفتی صاحب نے یہ کہا کہ اچھا آپ کے کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ کون چیز اچھی ہے اور کون چیز خراب، خیر کون ہے شر کون ہے، یہ طے کون کرے گا؟ کس کو یہ حق حاصل ہے کہ کون کہے کہ یہ چیز اچھی ہے اور یہ چیز بری ہے؟ تو جاوید صاحب نے کہا کہ یہ طے سماج کرے گا، میجورٹی جماعت یعنی چند لوگ، اکثر لوگ مل کر کے یہ طے کریں گے۔ تو مفتی صاحب نے اس پر ٹیک کیا کہ اچھا تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہٹلر نے یہودیوں کو جرمن کے اندر جو مارا، قتل عام کیا، یہ صحیح تھا کیونکہ ہٹلر کی تعداد، ان کے ماننے والوں کی تعداد اکثریت میں تھی اور یہودی بہت کم تھے۔ تو فوراً جاوید صاحب نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، صرف ایک ملک کے لوگوں کے ماننے سے نہیں ہوگا بلکہ پورے سماج، پوری دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں ان میں سے اکثر لوگ جو بات کہیں گے وہ بات سمجھی جائے گی۔ تو پھر حضرت مفتی صاحب نے کہا آپ یہ مان لینا کہ اللہ ہے، اللہ کے وجود کو مان لینا، کیونکہ دنیا کے اندر اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ خدا ہے، خدا موجود ہے، اور ملحد، دہریہ، ایتھسٹ وہ تو بہت کم ہے، دو چند لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے۔ اس پر وہ لاجواب رہا۔ یہ رہا پورے ڈیبیٹ کا خلاصہ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس کے اور بھی بہت ساری نکات ہیں، وہ انشاءاللہ نکل کے سامنے آئیں گے، لیکن اس پر جو تبصرہ کیا ہے نا میرے محترم، جو غیر ہیں، جو ایک خدا کو نہیں مانتے ہیں، جس کے سینکڑوں خدا ہیں، وہ تو حضرت مفتی صاحب کے بیان سے، ان کے گفتگو سے اور ان کے مناظرے سے بہت خوش ہیں، ان کی ویڈیو کو دیکھا، انہوں نے سراہا۔ کئی سارے کومنٹ ایسے آئے کہ ہم اسلام قبول کر رہے ہیں، ہم خاندان کے خاندان اسلام قبول کر رہے ہیں، اللہ انہیں اسلام کے اندر اسلام کی دولت سے مال مال فرمائے۔ اور بعض ہمارے بریلوی حضرات بھی کھل کر کے میدان میں سامنے آئے اور انہوں نے مفتی صاحب کی تعریف کی، اپنے قوم کے علماء کو پوچھا، سوال کیا کہ آپ جو کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں سال میں جلسے میں، جلوس میں، اس میں آپ قوم کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ ہمارے اندر ایسے علماء کیوں تیار نہیں ہوتے ہیں جو الحاد پر ڈیبیٹ کریں؟ اور اسی طرح سے بعض اہل حدیث علماء کرام میں بھی بعض لوگوں نے سپورٹ کیا، اس کی واہ واہی کی کہ یہاں بہت اچھا مناظرہ ہوا اور ہونی چاہیے۔ لیکن میرے محترم یہیں پر چند لوگ ایسے بھی تھے جس کو یہ چیز پسند نہیں آئی، ان کے پیٹ میں مروڑ پڑنے لگا اور انہوں نے اس کو مسلک کا لیبل دے دیا۔ نہیں، علماء دیوبند ضرور ہیں، حضرت مولانا یاسر ندیم الوادی صاحب اور حضرت مولانا مفتی شمائل ندوی صاحب، لیکن انہوں نے مسلک کی ڈیبیٹ نہیں کی تھی، انہوں نے مسلک کا پروف نہیں کیا تھا، انہوں نے مسلک کی ترجمانی نہیں کی تھی، انہوں نے مذہب پر تقریر نہیں کیا تھا۔ اس کے جو میڈیٹر تھے سوربھ دیویدی صاحب، انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ بھائی یہ مسلک کی مذہب کی بات نہیں ہے، یہ تو ڈائریکٹ یہ بات ہے کہ خدا موجود ہے یا نہیں۔ تو دنیا میں جتنے مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، جتنے بھی اللہ کو ماننے والے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہیں، جس کا گاڈ کو ماننے والے ہیں، ایشور کو ماننے والے ہیں، بھگوان کو ماننے والے، سب کے لیے تھا کہ بھائی خدا موجود ہے، خدا ہے۔ تو وہ سارے خوش ہو گئے، لیکن ہمارے اپنے ہی ناراض ہو گئے، ان کو برداشت نہیں ہو پایا۔ ان کے لیے ہمارے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، ظرف بڑا رکھیے، ہو سکے تو آپ حوصلہ افزائی کیجئے، اور اگر نہیں کر سکتے ہو تو خاموش رہیے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آخر میں حضرت مفتی صاحب کے لیے اور مولانا یاسر ندیم الوادی صاحب کے لیے دل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو چہار دانگ عالم میں قبول فرمائے،